اچھے ہم سفر کا ساتھ مشکل راستے میں بھی انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی اور غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق عورت کو ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ مجھے زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور چاہیے جو میری غلطیوں پر مجھے سمجھائے، نہ کہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ جب بھی اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ جانا کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے لیکن کسی کی دی ہوئی محبت ہمیشہ یاد رکھے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ والدین اور درخت بوڑھے بھی ہو جائیں تو بھی ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جس سے ہمیں کوئی مفاد نہ ہو، اور اگر تم ایسے ہی اس پر مرتی چلی جاؤ گی تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم جیو۔ ہاں، اگر تم جینا شروع کر دو تو شاید اسے تم سے محبت ہو جائے۔ ہر دوست کو راز مت بتاؤ کیونکہ یہاں دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو نیچے گرانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے اوپر ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے اور آدھی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ یہ خاموشی جو آپ کی گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ آپ کسی کا اچھا سوچتے رہو، اچھا کرتے رہو، لیکن آخر میں وہی انسان آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ انسان دنیا کے سارے قرض چکا سکتا ہے سوائے ماں کی بے لوث اور بے غرض محبت کے۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کردار، اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا سے بہتر کچھ نہیں۔ ایثار، خدمت، ہمدردی اور محبت کے جذبات اگر کسی پیکر میں محسوس کیے جا سکتے ہیں تو وہ عورت ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ آپ کہاں صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہیں یہ کوئی نہیں بھولتا۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، لہٰذا ان تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کرو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کا موسم ہے۔
وقت گزر جاتا ہے، موسم بیت جاتے ہیں، لیکن من پسند شخص کے ساتھ گزارے گئے لمحوں کی مدت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ چاقو، خنجر اور تلوار آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ زخم دیتا ہے، اور الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، اور جب یہ نکل جاتا ہے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک دیتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے باپ اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جھگڑا کیے بغیر دشمن کو تباہ کرنے کے 4 بہترین طریقے۔ نمبر 1، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ نمبر 2، ناگہانی صورتحال میں خاموش رہیں۔ نمبر 3، اکیلے مقابلہ کرنے کی بجائے ایک گروپ کی شکل میں دشمن کا سامنا کریں، اس سے وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، خود کو مالی اور جسمانی طور پر دشمن سے زیادہ مضبوط کرنے کے بعد اس کا مقابلہ کریں، اس سے وہ تباہ ہو جائے گا۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔